ریزولوشن لا رہے ہیں اور وہ ریزولوشن جو ہے اسمبلی کی مدت بڑھانے کے حوالے سے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے مدر آف انسٹیٹیوشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور پہلے سے ہمیں یہ پتا تھا کہ انتخابات نہیں ہونے، اور انتخابات نہیں ہونے کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے تھے کہ ٹائملی ہوں گے، اسمبلیز کے الگ ہوں گے، پہلے پنجاب کے ہوں گے، کے پی کے ہوں گے، پھر جنرل الیکشن ہوں گے، یا تمام ایک ساتھ ہوں گے، یا جنرل الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، تو اس کا آنسر ہم دیتے تھے کہ نہیں ہوں گے انتخابات. آج الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا، اس میں آپ کو میں ریزنز بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے انتخابات کیوں ملتوی کیے ہیں. بہرحال انہوں نے انتخابات جو ہے 30 تاریخ کو ہونے والے انتخابات اب ملتوی کر کے 8 اکتوبر کو کر دی ہیں. اس فیصلے میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں لکھی گئی ہیں. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انتخابات تو ملتوی کرنے کے لیے ایک فیصلہ دے دیا گیا ہے. کیا یہ توہین عدالت ہوئی ہے؟ کیا انتخابات ٹائم پہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ متحرک ہوگی یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں، میں آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس سمت جا رہی ہے چیزیں، کون درست ہے اس تمام معاملے میں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. 8 اکتوبر کو انتخابات کا مطلب ہے کہ یہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہی دونوں اسمبلیز کے الیکشن ہوں گے. جو وجوہات بتائی گئی ہیں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے فیصلے میں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر مملکت نے جو تاریخ دی تھی اس کو درست قرار دیا تھا. صدر مملکت نے 30 کا پھر بعد میں اعلان کیا، اور 30 تاریخ کو انتخابات ہونے تھے. لیکن الیکشن کمشنر نے جو میٹنگز کی ہیں اس کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے. اس فیصلے میں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ ہم پنجاب کے الگ کریں، خیبر پختونخوا کے الگ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جنرل الیکشن کریں. دوسری انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ورسٹ ترین ہے. 213 حملے اس ججمنٹ میں رپورٹ ہے کہ ہوئے ہیں، جن میں سے آئی ایس آئی کے جو لوگوں پر حملے ہوئے ہیں اس کی بھی تعداد بتائی گئی ہے. جو سی ٹی ڈی پر حملے ہوئے ہیں اس کی بھی تعداد بتائی گئی ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کی بھی بتائی گئی ہے کہ ڈیٹیلز کے کیا ڈیٹیلز ہیں. یہ 3-4 چیزیں رکھی گئی ہیں. تیسرا انہوں نے سہارا لیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا. اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کس طرح سے سہارا لیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی ناظرین، اس میں اپنے کیٹیگوریکلی چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا تھا کہ 90 دن کا ٹائم پیریڈ تو گزر چکا ہے. چونکہ بات آگے چلی گئی، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی تھی، تو اب پاسبل نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو سکیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ منیمم پاسبل ٹائم جو ہے آپ اس میں انتخابات کرا دیں، اور منیمم پاسبل ٹائم یعنی 90 دن سے آگے جتنے کم دن لگتے ہیں اس میں انتخابات کی تاریخ دے دی جائے، پرووائڈڈ دیٹ کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کر لے. الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، یہ بڑی چلاکی سے، بڑا آپ یہ دیکھیں اس کو بڑا باریک کام ڈالا گیا، اور اس میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے 57-58 کو یوز کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس یہ 2 چیزیں تو ہے نہیں، فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. اراکین ہوتے ہیں جو کنڈکٹ کرتے ہیں الیکشنز، ان کو ایکسپوز کریں گے تو ٹیررسٹ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم جو ہے نا ایک ہی ٹائم پہ الیکشن سارے کرانے چاہتے ہیں. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ڈیٹ ملتوی کر دی ہے. اب اور انہوں نے ساتھ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا ریفرنس بھی لگایا. یہ پی ایل ڈی 2012 کی یہ ججمنٹ ہے، ورکرز پارٹی ورسز فیڈریشن، اور اس کا سہارا لیتے ہوئے اور الیکشن ایکٹ کا سہارا لیتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انتخابات ملتوی کر دیے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتخابات ملتوی کرنے کی اصل وجہ کیا ہے. سب کو پتہ ہے یہ چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ اگر انتخابات میں چلے گئے تو ان کا کباڑا ہو جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ انتخابات میں جانے کے لیے ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اس ٹائم اتنی پیک پہ ہے کہ ہم جو ہے اگر انتخابات کراتے ہیں تو عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے چھپے پیچھے، انہوں نے لا کے پیچھے چھپے ہیں، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ کی وائلیشن ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ناظرین یہ کہتی ہے کہ آپ نے 90 دن کے بعد منیمم پاسبل ڈیٹ میں آپ نے الیکشن منعقد کرا دینے. اب کیا سپریم کورٹ ایکشن لے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کی آلریڈی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے گورنر تاریخ نہیں دے رہے تھے، اس حوالے سے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی ہے. اور تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نئی درخواست ایک اور جو ہے وہ جمع کرانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ آئین کو توڑا گیا ہے. 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی طور پر بالکل درست ہے، آئین 90 دن میں کہتا ہے، لیکن اگر 90 دن سے زیادہ چلے جائیں
تو یہ جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے الیکشن کمیشن پہ. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو وسائل نہیں, ہم تو کرا ہی نہیں سکتے. الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں ناظرین سپتمبر میں. چیف جسٹس جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے, اور اس کے لیے چیف کے لیے اس کی لیگیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں جو کہ ایک ڈیسیجن دے چکے ہیں, اور وہ ڈیسیجن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ منیمم پاسبل ٹائم 90 دن کے بعد آپ اس میں الیکشن کرائیں. اور اگر ہم ابھی دیکھیں تو یہ مارچ کے بعد جو اپریل کے بعد کی تاریخ ہے, اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر, 5 مہینے بعد کی تاریخ دی گئی ہے 8 اکتوبر تک کی. تو کیا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ بالکل یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی توہین ہے. کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے یا نہیں, یہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن نے کیوں کیا ہے؟ یہ میلا فائٹ پر مبنی ہے. میلا فائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے متعدد فیصلے ایسے ہیں جو ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو ایک پارٹی کے رہنما کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت لگتی ہے, الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن رائٹ ناؤ حالات یہ ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب سپریم کورٹ پہ بال ہے کہ وہ کس طرف اس کو کھیلتے ہیں. کیا چیف جسٹس جو ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتے ہوئے اس پر کوئی نوٹس لیں گے؟ تو یہ بڑا کہنا ٹف ہے, قبل از وقت ہے کہ اس پر کیا کچھ ہوگا. البتہ حکومت نے یہ ٹھان لی ہوئی ہے, اور میرے تک اطلاعات جو ہیں, آج میں رانا ثناء اللہ صاحب سے جو بات چیت ہوئی میں نے یہی پوچھا تھا, اطلاعات یہ ہیں کہ کیا پتہ یہ الیکشن میں, جنرل الیکشن میں جو یہ جا رہے ہیں, یہ اس کو بھی ڈیلے کر دیں. 8 اکتوبر کو ہونے والے الیکشنز کو بھی کیا پتہ ڈیلے کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے پرفارمنس دینی ہے. 1 سال کی بات کی جا رہی ہے کہ 1 سال تک ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال سے جنرل انتخابات یہ کرائیں گے. اس سے پہلے آئی ایم ایف کی ڈیل یہ چاہتے ہیں, اور آئی ایم ایف کی ڈیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسمبلیز جلدی نہیں ٹوٹ رہی. پی ڈی ایم کا جو مطالبہ تھا کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, اس کو پورا کرنے دیا جا رہا ہے. ادارے بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کی. اداروں نے کہہ دیا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, لیکن آپ یقین جانیں کہ ادارے میرا خیال سے جتنی سیکیورٹی یہ یہاں پہ بندوں کو, عمران خان کے بندوں کو ٹیکل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, اگر اتنی سیکیورٹی الیکشن سٹاف کو دے دی جائے تو میرا خیال سے الیکشن ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے گرفتاریاں کروا کے فورسز اپنی کھڑی کرنی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو مار کھلانے کے لیے, تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکنے کے لیے. اگر اتنی سیکیورٹی آپ صرف الیکشن کمیشن کے جو اہلکار ہیں ان کو فراہم کر دیں تو میرا خیال سے انتخابات میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن چونکہ سب اکٹھے ہوئے ہیں, سب نے ٹھانی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو کارنرڈ کرنا ہے, تو یہ خان صاحب کو کارنرڈ کرنے کے لیے گیم رواں دوائیں, اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی. بہرحال انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے. ہم نے آپ کو خبر بتا دی ہے, خبر کے پیچھے کیا باتیں وہ بتا دی ہے, اور ریزنز اس کی کیا ہے وہ بھی بتا دیے. قمر زیدی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. اللہ حافظ.